الرحیم، السلام علیکم جی. میں عرفان جیلانی آپ سے مخاطب ہوں. انتہائی افسوس کے ساتھ یہ ولاگ بنا رہا ہوں. میرے پاس تھوڑی سی بری خبریں بھی ہیں اور تھوڑی سی اچھی خبریں بھی ہیں. میں پہلے بری خبر سے آغاز کرتا ہوں کہ آج ایک تو کراچی میں جو ہے بم بلاسٹ ہوا جس میں ایک خاتون شہید ہو گئیں اور تقریباً 12 کے قریب افراد جو ہے وہ شدید حالت میں زخمی ہیں. اللہ جو ہے وہ زخمیوں کو جو ہے وہ جلد صحتیاب کرے اور جو خاتون شہید ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. وہ ویڈیو آج میرا خیال ہے پورے پاکستان نے، اوورسیز پاکستانیز نے، دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں انہوں نے وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی. جس طرح ایک 10-11 سال کا بچہ جو آواز سے لگ رہا ہے اور وہ پکار رہا ہے ماما اٹھو، ماما اٹھو، کچھ نہیں ہوتا ماما اٹھو. آپ یقین کریں اس کے بعد مجھ سے وہ ویڈیو دیکھی نہیں گئی اور میں اس سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھ نہیں سکا. حالات اس وقت ملک کے کچھ اس طرح سے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں عمران خان کے دور میں اللہ کے فضل سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پورے پاکستان میں کنٹرول میں تھی، جو ایک دم ہاتھ سے نکل گئی ہے پچھلے 25 دنوں میں. اور پچھلے ایک ہفتے میں 2 بم دھماکے جو ہے وہ کراچی شہر میں ہو گئے ہیں. اوورال پورے پاکستان میں بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کچھ خاص نہیں ہے جب سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بنایا گیا ہے. تو معاملات یہ ہے کہ جی ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کافی خراب ہے، معاشی صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے پاکستان کی اس وقت. اور یہ بری خبریں مجبوری ہے میں آپ کو بتانا پڑ رہا ہے. ویسے تو جو پاکستانی جانتے ہیں چیزوں کو انہیں معلوم ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے. ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ میں 200 روپے کا بھی نہیں مل رہا ہے اور ڈالر کی قیمت 194 روپے تک پہنچ گئی ہے اس وقت اس امپورٹڈ حکومت میں. اور ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہر چیز مہنگائی میں ڈبل ہو چکی ہے اس وقت. جو وزیر اعظم ہمارا بھکاری وزیر اعظم جو ہے وہ وعدہ کر رہا تھا، کہتا ہے کپڑے بیچ کر آٹا دوں گا، مجھے نہیں پتا کہ اس کے کپڑے کب بکیں گے اور آٹا کب سستا ہوگا. آٹا سستا ہونا تو کجا، اس وقت لوگوں کو آٹا بھی بڑی مشکل سے مل رہا ہے اور آٹے کی بھی ملک میں کمی ہوتی جا رہی ہے. سچویشن اس وقت حالات بڑے خراب ہیں، معاشی حالات بھی اس وقت ملک کے کافی خراب ہو گئے ہیں. ریزروز ہمارے 22 ارب ڈالر کے ریزرو جو عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے وہ اس وقت پہنچ گئے ہیں 10 ارب ڈالر پر. تو پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال یہ ہے اور لگتا یہ ہے کہ انہیں ٹارگٹ ملا ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ امپورٹڈ حکومت اگلے 2-3 ماہ برقرار رہی تو جس طرح کی IMF کی شرائط پاکستان پر لاگو ہو رہی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آگے چل کر جو ہے وہ یہ شرائط بھی آ جائیں گی کہ جی اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا جائے. پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو بھی تسلیم کر لے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک. اور مجھے لگ رہا ہے کہ پھر آگے چل کے جو ہے وہ یوکرین کی طرح، جس طرح یوکرین سے جو ہے وہ اسی طرح معاشی بدحالی پیدا کر کے یوکرین میں اور ڈی اسٹیبلٹی پیدا کر کے یوکرین کے اندر جس طرح سے ان کے ایٹمی اثاثوں کو دستبردار کرایا گیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے چل کے اللہ نہ کرے خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، کہ پاکستان سے بھی جو ہے وہ ایٹمی اثاثے دستبردار کرانے کی کوشش کی جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ امریکی ایجنڈا یہی ہے، امریکی سازش ہمیشہ سے یہی رہی ہے، پاکستان کی ایٹمی اثاثوں پر دنیا بھر کی نظر رہی ہے. تو یہ وہ برے حالات ہیں اس وقت پاکستان کے جو اس امپورٹڈ حکومت کے آتے ہی معاملات خراب ہو گئے. میں کسی اور دوسری طرف جانا نہیں چاہتا. اچھی خبر یہ ہے کہ معاملات کچھ اس طرف جا رہے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی جو MQM کا تھا اور MQM کی 7 سیٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ امپورٹڈ حکومت جو حکومت میں آئی، وزیر اعظم جو یہ شہباز شریف بنا امپورٹڈ وزیر اعظم، یہ MQM کے 7 ووٹوں کی وجہ سے وزیر اعظم بنا. آپ کو یاد ہوگا 172 کی ضرورت تھی، 174 ووٹ سے شہباز شریف وزیر اعظم بنا. تو خالد مقبول صدیقی نے ایک بیان دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے اپوزیشن میں بیٹھیں. بہرحال وقت تو اب نکل گیا ہے پارسائی دکھانے کا، لیکن اگر یہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو پھر شہباز شریف کو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کی پھر ضرورت پڑ جائے گی، اعتماد کا ووٹ لینے کی، وزیر اعظم رہنے کی. تو بڑی مشکل سچویشن میں آ جائے گا شہباز شریف اگر اگلے 48 گھنٹوں میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. دوسری طرف شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ، جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب بنا ہوا ہے، غیر آئینی وزیر اعلیٰ پنجاب تو بنا ہوا ہے. لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے نااہلی کا، جو منحرف اراکین ہیں ان کی نااہلی کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اس کا فیصلہ دینے جا رہی ہے. دیکھتے ہیں جی فیصلہ کیا آتا ہے. لیکن اگر عدالت نے یہ جو 25 اراکین صوبائی اسمبلی جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دے کر وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا ہے، غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہے ویسے تو، کیونکہ دیکھیے جی یہ ہو نہیں سکتا، اس میں بڑے سارے آئینی چیزیں ہیں ہمارے سامنے، اس پہ میں بحث کروں گا تو کافی بات لمبی ہو جائے گی. لیکن
یہ جو غیر آئینی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہے، اگر منحرف ارکان کو عدالت نااہل قرار دے دیتی ہے تو واضح طور پر وزیر اعلیٰ کو بھی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ دوبارہ لینا پڑے گا صوبائی اسمبلی پنجاب میں، اور یوں حمزہ شہباز بھی وزارت اعلیٰ کھو بیٹھے گا، اور اسی طرح سے ان کے والد شہباز شریف امپورٹڈ وزیر اعظم، وہ بھی وزارت عظمیٰ سے انہیں بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اگر تو ایم کیو ایم اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کرتی ہے. تو یہ دو سچویشن ایسی ہیں، اور مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید سب کچھ ہو جائے گا. عوامی پریشر بہت زیادہ ہے اللہ کے فضل سے. عمران خان صاحب جہاں جلسہ کر رہے ہیں لوگ تعداد سے زیادہ آ رہے ہیں. سوابی میرا دیکھا ہوا شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے، ہتھیلی برابر شہر ہے، لیکن آج جس تعداد میں سوابی شہر میں لوگ نکلے ہیں، سوابی میں جس طرح کا جلسہ عمران خان نے کر دیا ہے آج، مجھے ایسا لگتا ہے جو گراؤنڈ میں جس طرح لوگ تھے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بچہ بھی اس اپنے گھر میں سوابی میں نہیں تھا، سب اس گراؤنڈ میں آ گئے تھے، کیونکہ چھوٹا سا شہر ہے سوابی، میں دیکھ چکا ہوں. تو حالات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورت پڑے گی نہیں عمران خان صاحب کو، اور لانگ مارچ سے پہلے ہی جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں گے، ایسی میری پیشن گوئی ہے، جو غلط بھی ہو سکتی ہے. میرے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں جی آپ کی بہت ساری باتیں جھوٹ ہو گئی. دیکھیں جھوٹ نہیں ہوتی، میں کوشش کرتا ہوں حالات کے حساب سے اپنا تجزیہ دینے کا. بعض اوقات تجزیے غلط بھی ہوتے ہیں جی، کیونکہ غیب کا علم تو صرف اللہ پاک کی ذات کو معلوم ہے، اس کے سوا دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ غیب میں کیا ہونے والا ہے پیچھے، یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. بات یہ کروں گا میرے بھائیوں، دیکھیے اس ملک کی آزادی کی قیمت یا تو سرحد پر کھڑا ہوا اس جوان پہچان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، جو عید بقرعید تہوار میں شادی میں بیاہ میں کسی چیز میں شامل نہیں ہوتا، اور میری اور آپ کی رکھوالی کرنے کے لیے، اس ملک کی پاسبانی کرنے کے لیے سرحدوں پر بیٹھا ہے وہ جوان، فوج کا وہ جوان. یا تو اس کو یہ احساس ہو سکتا ہے، اس ملک کی آزادی کا احساس یا اس بندے کو ہو سکتا ہے جس کے والدین نے اس ملک کے لیے کوئی قربانیاں دی ہوں، چاہے وہ کیسی بھی ہو، چاہے وہ قیام پاکستان کے وقت ہو، چاہے وہ ہجرت کے وقت ہو قیام قربانیاں، اور چاہے وہ ہجرت کے بعد اس پاکستان کو اسٹیبلش کرنے کے وقت کی قربانیاں ہوں. جس شخص نے یا جس شخص کے والدین نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہوں، اس شخص کو احساس ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی جو آزادی کی قیمت ہے وہ کیا ہے. میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے والد جس طرح سے ہجرت کر کے پاکستان آئے. ہم جب چھوٹے تھے تو اپنے والد کے پیٹ پر ایک بلیک کلر کا نشان ایسے پیٹ پہ تھا، وہ دیکھتے تھے. تو ایک دن میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا یہ نشان کیسا ہے آپ کے پیٹ کے اوپر؟ تو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ بیٹا پارٹیشن کے وقت 1947 میں، وہ حیدرآباد دکن میں انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہے، وہاں رہا کرتے تھے. میرے والد صاحب کی عمر اس وقت کوئی 3 سال کی تھی، اور اپنی والدہ کی گود میں تھے، شیرخوار تھے. اور تو میرے والد نے بتایا کہ بیٹا بلوائیوں نے، ہندو بلوائیوں نے یا جو بھی تھے اس وقت، سکھ وغیرہ سارے، انہوں نے ہمارے گھر پر جو حیدرآباد دکن میں گھر تھا میرے والد صاحب کا، میرے دادا کا، اس پر اٹیک کر دیا. اور اس پر اٹیک کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے دادا جو ہے وہ فریڈم فائٹر تھے. ویسے تو میرے نانا بھی فریڈم فائٹر تھے، بہادر یار جنگ کے ساتھیوں میں سے تھے. جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے بہادر یار جنگ کون تھے. تو میرے دادا بھی فریڈم فائٹر تھے اور تحریک آزادی میں جو ہے وہ پیش رہے. تو یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو تحریک آزادی میں جن کے دادا پردادا جو ہے پیش رہے، اور انہی کی قربانیوں سے یہ پاکستان بنا. تو میرے دادا بھی تھے. تو بلوائیوں نے میرے دادا کے گھر پر حملہ کر دیا، اور میرے جو والد کے 2 بڑے بھائی تھے انہیں شہید کر دیا، اور میرے والد کی ایک بڑی بہن تھی انہیں بھی شہید کر دیا. اور میرے والد صاحب 3 سال کے تھے، چھوٹے تھے. تو کسی بنیے نے جو ہے میرے والد کے پیٹ پر جو ہے وہ ایسے خنجر مارا، چاقو مار دیا میرے والد کے پیٹ پر. تو وہ ابو کی جو ہے ساری انتڑیاں جو ہیں وہ ساری باہر آ گئی تھی میرے والد صاحب کی. تو میرے دادا نے بہرحال وقت پر پہنچ کر تو ان انتڑیوں کو، وہ جو کچھ بھی پیٹ میں والد صاحب کے نکلا تھا، وہ ہاتھ سے ہی اپنے اس کو اندر کیا. سوئی دھاگے سے جو ہے وہ پورا پیٹ جو چاک ہو گیا تھا وہ سیا میرے دادا نے، اور کوئی دوپٹہ یا کپڑا یا جو بھی اس وقت اویلیبل تھا گھر میں، وہ جو ہے وہ میرے دادا نے
اس سے باندھ کر میرے والد کے پیٹ کو اور میری دادی کے حوالے کر دیا. قافلہ کوئی بیل گاڑی میں پاکستان جا رہا تھا تو میرے دادا نے میری دادی کو حوالے کیا اور جو بھی لوگ خاندان کے تھے ان سب کو اس قافلے کے ساتھ روانہ کیا. میری دادی کو کہہ دیا جی کہ اگر یہ بچ جائے تو اللہ مالک ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بچہ مر جائے تو راستے میں کہیں دفنا دینا. اللہ کا بڑا کرم ہوا، میرے والد صاحب کو اللہ نے زندگی دی. میرے والد صاحب 62 سال کی عمر میں پاکستان میں انتقال کر گئے. بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ میرے باپ نے اس ملک کے لیے اپنا پیٹ کٹایا ہے. میرے جیسے بیٹے اس ملک میں جب تک زندہ ہیں، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، ہم اس پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے. جس پاکستان کے لیے میرے باپ نے اپنے 2 بھائیوں کو گوایا، میرے باپ نے جو ہے وہ اپنی بہن کو گوایا، جس باپ نے اپنا پیٹ کٹا کر یہ ملک بنایا، ہمارے ہوتے ہوئے اس ملک پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. کوئی بھی امپورٹڈ حکومت ہو، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ہندوستان ہو، تم جس کے بھی ایجنٹ ہو، ہمارے جیسے بیٹے اس پاکستان میں موجود ہیں. اس ملک کو، اس پاکستان کو ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. دیکھیے یہ جو سٹوری میں نے آپ کو بتائی بالکل سچی سٹوری ہے. یہاں کراچی میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھروں میں ایسی سٹوریز ہیں، جن کے دادا کی، پردادا کی، بہت سارے ایسے قصے موجود ہیں. سچے واقعات ہیں یہ سارے. اور صرف کراچی میں نہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ہجرت کر کے کراچی میں آئے تو اس لیے یہاں میں اس لیے ذکر خاص کر رہا ہوں کراچی کا. ادروائز پورے پاکستان میں لوگوں نے اپنے طور پہ ہر جگہ قربانیاں دی. اندرون سندھ میں قربانیاں دی، پورے پاکستان میں لوگوں نے قربانیاں دی. آج ہم اس ملک کے لیے اپنی جانیں لٹانے کو تیار ہیں. عمران خان کے ساتھ اسی لیے کھڑے ہیں. یاد رکھیے 16 دسمبر 1971 میں اگر کوئی عمران خان یا قائد اعظم جیسا لیڈر ہوتا تو آج مشرق پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنتا. لیکن آج اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کر دے گا کوئی امریکی سازش پر اور لندن جا کر سیٹل ہو جائے گا، امریکہ جا کر سیٹل ہو جائے گا، تو وہ اس کام خیالی میں نہ رہے. انشاءاللہ تعالی اگر اس کی ضرورت پڑی تو ہم اس پاکستان کے خلاف کام کرنے والے کو اسی پاکستان کی زمین میں دفن کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ سب سے وعدہ ہے. پاکستان کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، اس پاکستان کو کچھ ہونے نہیں دیں گے. عمران خان صاحب کی کال کا ہم پورے پاکستانی بے چینی سے انتظار کریں. عمران خان صاحب جب جیسی کال دیں گے پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ ہم سب کھڑے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.